بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، ورنہ تو اسکول کا نام لیا نہیں اور بچوں نے منہ بسوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ بچے اسکول کا نام سن کر بہت خوش ہو رہے ہیں، اور صرف بچے ہی نہیں، ان کے والدین بھی خوش ہیں کہ بھئی یہاں ان کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے۔ بچوں اور والدین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی خوش ہیں جنہوں نے یہ اسکول بنایا ہے۔ آئے ہم بھی ان کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رپورٹ دیکھ لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ سوہدرا میں سماجی تنظیم مسلم ہینڈز کے زیر اہتمام 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے حلیمہ گرلز ہائی اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزیر مجتبی شجاع الرحمان نے خطاب کیا۔ انہوں نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری اشتیاق اور ان کی اہلیہ محترمہ زریں کا وزیر آباد کے نواحی قصبے سوہدرا میں یتیم اور بے سہارا غریب بچیوں کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید طرز پر ہائی اسکول کی تعمیر کروانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مخیر حضرات کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں غریب اور مستحق بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے غریب اور مستحق گھرانوں کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر برطانوی شہری اشتیاق احمد اور ان کی اہلیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرحومہ بیٹی حلیمہ کی خواہش پر اس جیسے مزید اسکول پاکستان میں بنائیں گے اور غریب بے سہارا بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ دیال سنگھ مینشن کا نام سن کر خیال آتا ہے کہ یہ کوئی بڑی سی حویلی ہوگی جہاں سردار صاحب چارپائی بچھا کر سامنے حقہ رکھ کر لوگوں کی پنچایت لگا کر بیٹھے ہوں گے، لیکن جناب یہ بس خیال ہی ہے جو کافی پرانا ہو چکا ہے۔ دیال سنگھ مینشن پرانی صحیح، لیکن یہاں کام کافی جدید قسم کے ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ قدیم عمارت ہے ایک بزنس اسپاٹ، اور یہاں جدید قسم کی دکانیں، آفیسز اور ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں۔ ماضی میں بھی دیال سنگھ مینشن میں بہت سے دفاتر تھے، اور یہ دفاتر بڑے بڑے لوگوں کے تھے، یعنی نامور لوگوں کے، جن میں شامل ہیں ملک معراج خالد، شیخ مجیب الرحمان اور حسین شہید سہروردی۔ اس تاریخی عمارت کے حوالے سے مزید جانیں اس رپورٹ سے۔ سردار دیال سنگھ مجیٹھا، اہل لاہور پنجاب یونیورسٹی، دیال سنگھ کالج، دیال سنگھ لائبریری اور اس طرح کے سماجی و علمی خدمات پر آپ کے ممنون ہیں ہی، لیکن مال روڈ پر واقع دیال سنگھ مینشن آپ کے تعمیری ذوق کا خوبصورت اظہار ہے۔ 1930 میں دیال سنگھ مینشن کی تعمیر سے مال روڈ کا حسن دوچند ہوا اور کاروباری طبقے کو بہترین مقام میسر ہوا۔ 1930 سے یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 1930-32 سے یہ لوگ یہاں کو کٹ، اس کا ایریا اباؤٹ اوور 100 کنال ہے، 100 سے 150 کنال جیل علاقہ ہے۔ اس کے پیچھے بھی ورک شاپس ہیں اور آگے یہ مین بلڈنگ ہے۔ ساری پراپرٹی اٹیچ ود دیال سنگھ کالج، اور جتنے وہ کرایہ ہے بینیفیشری جو ہے دیال سنگھ ٹرسٹ والوں کو جاتا ہے اور وہ کالج کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہاں کاروبار کرنے والوں کی نسلیں کئی اشروں سے موجود ہیں، علم دوست بھی ہیں اور اسلحہ بردار بھی۔ دیال سنگھ مینشن کی بالائی منزل پر 54 رہائشی فلیٹس بنائے گئے، جن سے اس دور کا فن تعمیر پوری طرح عیاں ہے۔ 30 فٹ اونچی اس بلڈنگ کی لوہے کے مضبوط جنگلے والی سرخ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جاتے ہی بائیں جانب مسعود کھدر پوش ٹرسٹ ہے۔ کچھ آگے ہی سابق نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد کا دفتر بھی ہے، جہاں وہ اکثر قیام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کمیونسٹ پارٹی کا مرکزی دفتر ہے، جہاں سے سوشلزم کے نعرے بلند ہوئے، فیض احمد فیض کی نظمیں گونجیں۔ پنجابی زبان اور ثقافت کے نامور امین مسعود کھدر پوش نے بھی سول سروس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہاں سے وکالت شروع کی۔ اب یہاں مسعود کھدر پوش ٹرسٹ ہے۔ پنجابی فورم یہاں سے شروع ہوا، بھی پاکستانی بائے پاکستانی سلوگن یہاں سے بنا،
مزدور کسان تحریک بھی یہاں سے ہوئی، اور گروپ آف 73 ایک انہوں نے اکٹھا کیا تھا تھنکرز کا، وہ بھی یہاں سے کافی ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوئیں۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے دفتر سمیت چند دیگر وکلاء کے دفاتر بھی اس عمارت میں ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں سے پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ویکلی نظام نکلتا تھا۔ ایسوسی ایشن کے ہفتہ وار اجلاس میں اس دور کے نامور ادیب علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، کرشن چندر، جوش ملک آبادی، راجندر سنگھ بیدی بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ دیال سنگھ مینشن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری متروکہ وقف املاک کی ہے۔ اوقاف تو سپروائزری ہے اس کا، ابھی بھی رن تو ٹرسٹ ہی کرتا ہے، لیکن اس عمارت کی ٹوٹ پھوٹ درست کروانے پر کوئی تیار نہیں۔ ہم بلڈنگز بناتے ہیں مگر ان کی مینٹیننس اینڈ اپ کیپ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ایلوکیٹ کرتے۔ اس بلڈنگ کے انڈر دا لاز آف ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ان کو اس کو مینٹین کرنا چاہیے، ہمیں ریپیئر کے لیے پیسے دینے چاہیے، پینٹ کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ پچھلے 10 سال سے کسی کو ایک پیسہ نہیں ملا۔ جن کی چھتیں گری ہوئی ہیں یا ٹوٹی پھوٹی ہیں وہ آکوپینٹ صحیح نہیں ہے۔ ایکچولی if you live in such like building you should as a tenant you should maintain it۔ رات کو ان سیڑھیوں پر منشیات استعمال کرنے والے سکون کرتے ہیں۔ رات کو یہاں لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ شراب، نشہ، چرس، سگریٹ، وہ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اگلے دن آتے ہیں تو ساری سیڑھیاں بھری ہوتی ہیں۔ تجاوزات کی بھرمار ہے، تہ خانے میں شاید کبھی کوئی گیا ہی نہیں۔ سردار دیال سنگھ مجیٹھا نے تو اپنا کام کر دیا اور امر ہو گیا، لیکن موجودہ دور کے سردار بننے کے شوقین شاید وہ ویژن ہی نہیں رکھتے۔ تو جناب اب کیوں نہ تھوڑی سی خبریں سن لی جائیں؟ چلیں سنتے ہیں دھرتی کے مختلف علاقوں سے مختصر سی نیوز۔ رجانہ کے نواحی گاؤں 339 گاف بے کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں کسی بچے کی شرارت کے باعث شہد کی مکھیاں بکھر گئیں اور اسکول میں موجود بچوں پر حملہ کر دیا۔ 100 کے قریب بچوں کو مکھیوں نے ڈنگ مارے، جبکہ 14 بچوں کو ریسکیو 1122 نے طبی امداد دیتے ہوئے سول ہسپتال رجانہ منتقل کیا۔ سابق سیکریٹری خارجہ سینیٹر اکرم ذکی نے کہا کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ نجی تعلیمی ادارے شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ وہ مری میں نجی اسکول کے یوم والدین کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء و طالبات نے ملی نغمے، ٹیبلو، تقریر اور علاقائی ثقافت پر مبنی خاکے پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی۔ پروگرام کے اختتام پر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات و سنات تقسیم کی گئیں۔ عارف والا میں ملاوٹ شدہ مرچوں کی فیکٹری، سینکڑوں من مردہ جانوروں کی ہڈیاں، کیمیکل مسالہ جات تیار سرخ مرچیں برآمد، ایک ملزم گرفتار، فیکٹری مالک ساتھی سمیت فرار۔ نواحی گاؤں 45 ای بی کے نزدیک اسپیشل مجسٹریٹ میڈم راشدہ بطول نے ٹیم کے ہمراہ فیکٹری پر چھاپہ مار کر مردہ جانوروں کی ہڈیاں، کیمیکل مسالہ جات تیار سرخ مرچیں اور فیکٹری کا سامان قبضے میں لے لیا۔ شہرہ جی ٹی روڈ جہانگیرہ کے مقام پر نیٹو آئل ٹینکر اور نیٹو ٹینکر کے تصادم کے نتیجے میں دونوں مین روڈ پر الٹ گئے، جس کی وجہ سے تیل پورے علاقے میں پھیل گیا۔ 2 افراد شدید زخمی، کنٹینر اور آئل ٹینکر کے کنڈکٹر اور ڈرائیور فرار۔ پولیس کی موجودگی میں لوگ تیل کینوں میں بھر بھر کر لے جاتے رہے۔ جی تو ناظرین سن لی خبریں، اب ایک بریک لے لینا۔ اوکے لے لیتے ہیں بریک بھی، مجھے ذرا 1-2 باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ پہلی تو بات یہ کہ تصویر میں آپ کو جو عمارت دکھائی گئی تھی وہ عمارت ہے بہاولپور میں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے نا، اب جلدی سے پہچان لیں۔ اور اب بریک، کیا کہا؟ دوسری بات تو بتائی نہیں؟ جی ہاں نہیں بتائی، جان بوجھ کر۔ تھوڑا سا سسپینس بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ بات میں آپ کو بتاؤں گی بریک سے واپس آنے کے بعد۔ Stay with us۔